بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکھ رمضان المبارک 2024 سب کو مبارک ہو۔ آج کچھ ایسی حقیقت پر مبنی گفتگو پر آپ کی توجہ مرکوز کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر غور نہ کرنے وجہ سے کتنی زندگیاں جو ہے وہ تکالیف میں چلی جاتی ہیں، مشکلات میں چلی جاتی ہیں، مگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے سے بہت ساری زندگیاں آسانی کی طرف آ جاتی ہیں، ان کو لانگ لاسٹنگ سہولت مل جاتی ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت سارے معاملات میں اکثر سنا ہوگا، مثال دی جاتی ہے ماں باپ کی، یا پھر اگر حد بھی محبت کی جاتی ہے تو پھر وہ میاں بیوی کے آ جاتی ہے، یا کوئی بہن بھائیوں کے آ جاتی ہے، اس طرح کے ذکر کیا جاتا ہے۔ مگر آج تک ماں باپ کی محبت کا کوئی دوسرا الٹرنیٹ موجود نہیں ہے دنیا میں۔ دعوے داری یا آنکھیں بند کر کے اگر کہہ دیں تو ایک الگ بات ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ کی جگہ دوسرا کوئی نہیں لے سکتا۔ ہاں، جب آپ شادی شدہ ہو جائیں یا بیوی اور ہسبینڈ کے درمیان کوئی محبت کا یہ لیول ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر پھر بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت، تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ جن کے رخصت ہو گیا ان کی مغفرت فرمائے۔ خیر، پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں۔ اگر یہ ماں باپ جو ایک محبت کا نشان یا محبت کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ایگزامپل کے طور پہ بھی ان کی ایگزامپل دی جاتی ہے، اگر یہ ماں اپنی اولاد کو، لخت جگر کو جو ہے کہے کہ یہ میں اس کو جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، اٹھ کے بیٹھنے لگتا ہے تو کرالنگ نہیں کرنے دوں گی، کہ گھٹنے کے بل نہیں اسے رینگنے دوں گی، یہ ڈائریکٹ پاؤں پہ چلنے لگ جائے، تو کیا آپ بتائیے ایسا ممکن ہوا ہے یا ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ماں کو کچھ معاملات میں اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی کی طرف اس کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ کی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ایک قدرت کا ایک نظام ہے کہ بچے نے پہلے جب پیدا ہوتا ہے اس ٹائم لیٹتا ہے، پھر کروٹوں کی طرف، پھر وہ کروٹیں لینا شروع کرتا ہے، پھر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے سہارے سے، پھر بیٹھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل رینگتا ہے، پھر وہ چارپائی کا سہارا پکڑ کے، اور یہ اگر کوئی کہے جی میرے بچہ جو ہے وہ چارپائی پکڑ کے چلتا ہے تو چارپائی گندی ہوتی ہے، یا اس کے اوپر سے کوئی چیز اسے لگ جائے، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے، یہ چارپائی پکڑ کے ٹھہرا ہوا ہے اور گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، اگر یہ سوچے ماں سوچنے لگے تو وہ بچے چل ہی نہیں پائیں گے، اگر اس کا کوئی آپ فینسی الٹرنیٹ نہ دیں تو۔ مطلب یہ ہوا کہنے کا کہ ماں باپ اگر بچے کی ان تکالیف کو اپنے ہاتھ کا ایک دانہ بنا لیں گے تو ان کے بچے ساری زندگی اپنے پاؤں کے دانے دیکھتے رہ جائیں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے۔ ایک چیز۔ دوسری، یہ ماں باپ کا کون سا پیار ہے جو آج کل ہم نظر انداز کر رہے ہیں، یا اس کو کون کہے گا کہ یہ پیار ہے؟ کیا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آگ میں ڈال کے خوش ہوگا؟ ان کو پتھروں پہ ننگے جسم لٹانے پہ خوش ہوگا؟ اگر کوئی کہے ہاں خوش ہوگا، اور پھر آپ کہیں کہ ماں باپ پیار کرتے ہیں، تو پھر تو ایک بات ہی مختلف ہو جاتی ہے۔ خیر، آپ کوئی ایسی ایگزامپل، بہت شاذ و نادر ہوتے ہیں، وہ بد نصیب ماں باپ ہیں جو ایسی اولاد کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ خیر، اولاد کو آپ آگ میں نہیں ڈال سکتے، ماں باپ جو ہیں خاص طور پہ آگ میں نہیں ڈال سکتے، ان کو تکالیف میں نہیں دے سکتے، ان کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، مگر اگر آپ کی اولاد روزہ رکھے ہوئے ہے اور اسے بھوک یا پیاس لگ رہی ہے، اور آپ اسے کہیں ہو میرے بچے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، میرا بیٹا یا میری بیٹی کل روزہ نہ رکھیو، اب آپ نے اس بچے کی عمر بالغ ہو گیا ہے، بالغ ہو گئی ہے، روزے اس پہ لازم ہیں، اور آپ کا لاڈ پیار بلا وجہ کا اسے اس چیز سے ہٹا رہا ہے، اور کل کو جب اس کے اعمال کا حساب ہوگا، خدا نہ خواستہ وہ اپنی ان نیکیوں کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جائے، تو یہ بتائیں یہ ماں باپ نے پیار کیا یا دشمنی کی؟ اسی طریقے سے جب آپ اپنی اولاد کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو دعائیں دے کے بھیجا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ خیال سے جائیے گا،
آج کل ٹریفک کے معاملات ذرا درست نہیں ہیں. یہ کیا بائک رش آئے تو بائک سے اتر کے بائک ہاتھ میں پکڑ لیجئے گا, گاڑی جو ہے وہ کنارے پہ ٹھہرا دیجئے گا, جب بالکل روڈ کلیئر ہو جائے, خالی ہو جائے, روڈ پہ کوئی نہ ہو, پھر گاڑی چلائیے گا. سائیکل پہ جا رہے ہیں تو سائیکل پہ کے اوپر جو ہے آگے پیچھے دیکھ کے چلائیے گا, پتہ لگا پیچھے دیکھے آگے کسی میں ٹھوک دے. او اللہ کے بندو, آپ ان بلا وجہ کی ایسے حرکتوں میں اپنے بچے کو, اولاد کو, بیٹی کو کمزور بنا دیتے ہیں, بزدل بنا دیتے ہیں, بیکار بنا دیتے ہیں. تو آج کے جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو بلا وجہ کی پریشانیاں, بلا وجہ کے مسائل اولاد کے لیے نہیں کھڑے کرنے چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اولاد نے پھر ظاہر سی بات ہے اپنا ٹاسک دیکھنا ہے, تو ماں باپ پھر اس پہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے شریعت نے بڑا پیارا ایک نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں کیا کوئی غلط ہے, غیر قانونی ہے کہ غیر شرعی کام اگر کوئی اولاد کر رہی ہے تو اس کو تو روک ٹوک کریں. نیکی کا کام ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو ماں باپ جتنے بھی ہیں, کیونکہ ایسے میرے ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں, نہ آپ اپنی اولاد کو معذور بنائیں, نہ بزدل بنائیں, نہ گناہ گار بنائیں. بلا وجہ کے یہ جو چونچلے کرتے ہیں نا آپ, میں خود والد ہوں, بلا وجہ کے چونچلے اگر آپ کریں گے نا تو آپ کی اولاد بیکار ہو جائے گی. کیا آپ چاہیں گے کہ آج آپ اولاد کو بچپن میں گھٹنوں کے بل نہ نکلنے دیں اور خدا نہ خاصا پھر وہ ساری زندگی اپنا جسم گھسیٹ کے سڑکوں پہ یا گھروں میں چلیں, ویل چیئر یوز کریں؟ آپ چاہیں گے ایسا؟ نہیں چاہیں گے, کبھی بھی نہیں چاہیں گے. آپ اولاد کو فجر کی نماز ہے یا روزہ ہے اس ٹائم آپ کہتے ہیں ڈسٹرب ہوں گے, ذرا آہستہ سے کام کریں, اور جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ سکیں گے؟ نہیں. وہ کسی کام میں, روزگار کے حصول میں, پڑھنے پڑھانے, ملازمت کرنے کے لیے دھوپ چھاؤں میں جاتے ہیں, آپ انہیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ باہر بہت تیز دھوپ ہے آج نہ جاؤ. کون ایسی ملازمتیں دے گا یا کون ایسی کام کرنے دے گا وغیرہ وغیرہ؟ آپ انہیں کیا کر لیں گے؟ آج یہ سختی, یہ ٹھنڈ, یہ گرمی, یہ پیاس, یہ بھوک برداشت کرنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کا بچہ یا بچی مضبوط بنے گا اور خود مختاری کی طرف آئے گا, اور کل کو آپ کو دعا دے گا کہ میرے والدین میرے لیے یہ آج اتنی مشکل برداشت کرنے کی ہمت پیدا کی, ورنہ پھر اے سیوں میں 24 گھنٹے رہنے والے گرمیوں میں باہر نہیں نکل سکتے, لگ پتہ آ جاتا ہے. پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات سے بڑی لمبی لائٹ نہیں ہوتی, پھر ماں باپ کیڑے اے سی چلاتے ہیں, ہاں بیٹا ہمت کرو. تو وہی ہمت آپ شروع سے کرا دیں نا, تو امید کریں گے کہ اپنے اولاد کو بزدل, ڈرپوک, معذور اور اس طرح کی بنانے سے ماں باپ کیا کریں گے بھلا, اس چیز سے اجتناب کریں گے. ورنہ پھر ماں باپ ہی قصوروار ہیں, ماں باپ ہی قصوروار ہیں اگر ان کی اولاد ان کی بلا وجہ کی محبت سے بیکار ہو, ناکارہ ہو, خود سے روٹی نہ کھا سکے, خود سے پانی نہ پی سکے, خود سے اپنے کام نہ کر سکے, کپڑے نہ پہن سکے وغیرہ وغیرہ. ان سب کے ذمہ دار ماں باپ ہیں, کیونکہ جب نظام قدرت ہے کہ پہلے بچہ سہارے سے بیٹھے گا, پھر گھٹنے کے بل رینگے گا, پھر چلے گا, پھر دوڑے گا. آپ کہیں ڈائریکٹ دوڑنے لگ گیا تو ایسا ممکن نہیں ہے, پھر کوئی اور سسٹم دنیا میں آئے گا تو پھر ایسا ممکن ہوگا. تو میں امید کروں گا کہ ہماری پاکستانی عوام ویسے بڑی سست ہے, تو اس طرح کے کام ماں باپ نہ کیا کریں جس سے ان کی اولاد آگے بڑھنے سے یا اچھا کام کرنے سے رکاوٹ سمجھے یا پریشانی کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں, ان کو دعائیں دیں اور اللہ کے حوالے کر کے, اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ دیں. آگے رب جانے اور اس کا بندہ جانے. آپ کوئی ایسا سسٹم نہیں لائے کہ جو آپ رب اور بندے کے درمیان جو ہے رکاوٹ پیدا کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بلا وجہ کی محبتوں میں کسی کو بیکار نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.